بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام آباد ڈائری کے ساتھ میں آپ کا میزبان جاوید اقبال بٹ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم پمز اسپتال میں موجود ہیں اور ایک سنجیدہ اور انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے جو یہاں انتظامیہ ہیں ان کا بھی موقف لیں اور شہریوں سے بھی بات کریں۔ جو بیسک مسئلہ ہے یہاں کا وہ سہولتوں کا نہ صرف فقدان ہے، بلکہ اگر ہم بات کریں ناقص صفائی کی تو وہ بھی یہاں پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ پمز اسپتال کی جو وارڈز ہیں یا جو میڈیکل وارڈز، ان کی گلیاں اور جو رومز ہیں وہاں پہ جگہ جگہ کچرا نظر آ رہا ہے اور آوارہ کتوں کی بھرمار ہے۔ اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے جو یہاں کی انتظامیہ ہے ان کا موقف لیں اور عوامی رائے بھی لیں۔ آئے چلتے ہیں شہریوں کی جانب۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور شہری یہاں پہ موجود ہیں، ان کو یہاں پہ کن کن مشکلات کا سامنا ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، آپ اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ کس لیے یہاں ہاسپٹل آپ آئے ہیں؟ میرا نام انیک ہے اور میں ادھر اسلام آباد میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اور میرا بیسک تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ تو میں یہاں پر آیا تھا، کمر میں درد تھا تو اس کے لیے میں یہاں پر آیا تھا۔ تو تقریباً میں 9 بجے پہلے میں پولی کلینک میں گیا۔ پولی کلینک والے نے کہا کہ بھائی کمر والا ڈاکٹر یہاں پر آئی نہیں، تو پھر میں وہاں سے یہاں پر آیا، تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد میں چلا گیا اندر، بہت ساری رش لگی ہوئی تھی، تو کوئی نظام اس طرح نہیں تھا کہ جو ہے نا نمبر تو لگا کے دے رہے تھے، پرچی پر نمبر لگ رہا تھا 82 83 84، لیکن جس کا دل کر رہا تھا وہی اندر جا رہا، جس کا اندر جتنا طاقت تھی اپنا طاقت استعمال کر کے وہ دروازے سے اندر جا رہا تھا۔ وہ جو ڈاکٹر کے پی اے ہوتے ہیں وہ تو ڈاکٹر کے پاس اندر بیٹھے ہوئے تھے، باہر بھی کوئی سیکورٹی گارڈ وغیرہ نہیں تھا کہ جو لوگوں کا نظم و ضبط کا خیال رکھے، یعنی لوگوں کو نظم و ضبط کے ساتھ اندر کرے۔ اس کے بعد تقریباً 1 بجے کے بعد وہ جو میڈیکل ریپ وغیرہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹروں کے ساتھ ملنے کے لیے آتے ہیں، تقریباً وہ آ گئے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ میں کمر میں درد تھا تو وہ دھکے مکے سہ نہیں سکتا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آئے تو تھوڑا رش کم ہوا تو پھر میں اندر چلا گیا۔ اور اس کی بھی یہی ترتیب تھی کہ پہلے 2-3 وہ جاتے تھے، پھر ایک دو مریضوں کو اندر کرتے تھے۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے لوگوں کو ڈیل کرنے کا، کہ مریضوں کو کیسے دیکھنا ہے۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 4-5 گھنٹے سے آپ یہاں پہ موجود ہیں لیکن ابھی تک آپ کا چیک اپ نہیں ہوا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پر جو طریقہ کار ٹھیک نہیں، کیونکہ میں نے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی میں نے چیک کرایا تو وہ کہتے ہیں نا کہ مریض کو شفا آدھی تو ڈاکٹر کی بات سے ہی مل جاتی ہے نا۔ جب ڈاکٹر جو ہے نا اچھے طریقے سے بندے کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو آدھے سے زیادہ بندہ اس کی طبیعت اسی ٹائم فریش ہو جاتی ہے۔ لیکن جو میں نے یہاں پر رویہ دیکھا ہے ڈاکٹروں کا، بالکل آپ کا کہنے کا مقصد ہے جو یہاں کی انتظامیہ یا ڈاکٹرز کا رویہ ہے اس کے مطابق آپ ایک مرد لے کے ہیں اور 2 مرد ساتھ اور لے کے جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے حکام بالا سے، کیونکہ وفاقی دارالحکومت کا بڑا اہم اسپتال ہے اور پہلا سرکاری اسپتال ہے اور اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اگر یہاں پہ مریضوں کا یہ حال ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، علاج معالجے کی گھر سے اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں تو آ کے اگر وہ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں تو پھر یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اس حوالے سے تو آپ کیا سجیشن دیتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں حکومت بالا سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ بھائی اسپتال میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اسپتال کے نظام میں خرابی ہے۔ اسپتال کا جو نظام ہے وہ خراب ہے، اس کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ بلڈنگ میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مشینری ہر چیز موجود ہے، لیکن مشینری چلانے والے نہیں ہوتے ہیں ٹائم پر۔ تو بعض اوقات ڈاکٹر کے روم خالی ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو شہری ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں روزمرہ کی بنیادوں پہ اپنے مریضوں کے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں ہاسپٹل بھی موجود ہے، مشینری بھی موجود ہے، لیکن عملے کا رویہ یا سیٹوں پہ نہ ہونا وہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بھائی، کیا نام ہے؟ عبدالحنان۔
عبدالحنان آپ یہاں پہ کس حوالے سے آئے ہو؟ میں اپنے علاج کے لیے آیا ہوں، ادھر ایمرجنسی بس سیریس حالت پر آیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا جی آپ فلانی جگہ چلے جاؤ، ادھر سے چیک اپ لاؤ، ادھر دیں، ادھر ڈاکٹر نہیں تھے، پھر انہوں نے لسٹ دیا جی او پی ڈی پر آپ جاؤ، او پی ڈی پر آئے ہیں، او پی ڈی والے کہتے ہیں جی ہم یہ ایمرجنسی کا تیز ہے، ایمرجنسی کے پاس جاؤ، ایمرجنسی والے کہتے ہیں جی او پی ڈی پر جاؤ، کل بھی میں آیا تھا سیریس حالت پر، انہوں نے میرا علاج نہیں دیا، انہوں نے آپ پچھلے 2 دن سے ایک مرض کے لیے آ رہے ہو تو آپ کو ابھی تک کسی ڈاکٹر نے چیک اپ نہیں کیا؟ نہیں تھی، ابھی بھی انہوں نے لسٹ دے دیا او پی ڈی پر آپ جائیں، اتنی سیریس حالت، منہ میرا سارا خراب ہوا ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں جی او پی ڈی کا تیز ہے، او پی ڈی پر جائیں، کل سے ہم ڈی پہ آپ گئے ہیں؟ او پی ڈی پر دیو، لیکن او پی ڈی بند تھی، یا وہ کہتے ہیں جی آپ ایمرجنسی پر جاؤ، ایمرجنسی تیز ہے تے آپ ان کے پاس جاؤ، آپ کو چکر لگوا رہے ہیں ایمرجنسی اور او پی ڈی کے؟ اور او پی ڈی پر ہمیں ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، بھائی آئے آگے، کیا نام ہے آپ کا؟ علی علی صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ میں سرگودے سے آیا سرگودے سے علاج کی غرض سے یہاں پہ آئے ہیں؟ میرا ماموں ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ یہاں پہ جو ڈاکٹر کا رویہ ہے یا انتظامیہ کا جو عام شہریوں کے ساتھ جو مریض آتے ہیں ان کے لوائقین کے ساتھ یا مریضوں کے ساتھ بیوے ٹھیک ہے یہاں پہ؟ کچھ ٹھیک بھی ہے کچھ نہیں ٹھیک، کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ انسان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، پر یہاں پہ زیادہ کرنا سفارش بہت زیادہ چل رہی ہے. صبح ہم گئے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرانے تو میرے پہلے 4 بندے چلے گئے کہ ان سے پہلے میرا نمبر تھا، پر وہ کیا تھا، وہ سفارش تھی، کبھی کوئی ڈاکٹر لے کے آ رہا ہے، کبھی کوئی ڈاکٹر لے جی آپ کا کرتے ہیں آپ کا کرتے ہیں. میرا مریض جو ہے وہ آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، پر پھر بھی میں نے اس کو 2 گھنٹے آکسیجن کے بغیر رکھا. اگر بات کرتے تو وہ کہتے تھے صبر کرو، پہلے ان کا کر لے پھر آپ کا کرتے ہیں، آپ صبر کرو صبر کرو. باقی سب کچھ ہے، مشینری سب کچھ ہے یہاں پہ، صرف جو ہے نا غریب بندے کی وہ یہاں پہ نہیں سنائی. آپ کا کہنے کا مقصد ہے جس کی سفارش نہیں ہے وہ اگر بیماری لے کے آئے گا تو وہ یہیں پہ مر جائے گا اور بیماریاں ساتھ لے کے جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یہ دیکھیں نا ہمیں آئے ہیں، یہ دیکھیں ادھر ہمیں خود تو بالکل ٹھیک ٹھاک آئے ہیں، یہ دیکھو خود کو خارش ڈل گئی ہے یہاں پہ. اس کی وجہ بیسک یہ ہے جو ہم نے شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ 2 روز سے سوشل میڈیا پہ خبر گردش کر رہی ہے اس ہاسپٹل کی. نہ کوئی واش روم کا تو بالکل ہی کوئی حال نہیں. آپ جا کے اندر دیکھیں یہاں پہ سائڈ پہ بھی کوئی ایمرجنسی میں یا اندر وارڈوں میں واش روم ہے، اور وہ بھی جو مریض کے ساتھ ہے وہی واش روم میں جا سکتا ہے. یہ سامنے آپ چلے جائیں، یہ پانی والے فلٹر کے پاس گرم پانی ہے، فلٹر تو لگا ہوا ہے پر اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے ہمیں. عوام کی سہولت کے لیے ٹھنڈے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں پہ. وہ آپ چیک کر لیں، وہ سامنے جھوٹ تو نہیں بولنا، وہ جا کے چیک کریں سامنے. اس حوالے سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ کو مقام والا؟ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ غریب کا بھی عوام کا بھی سوچے. یہ گاڑیوں سے یا یہ روڈوں سے یہ ان سے ہمارا تو نہیں ہے، ہمارے تو ادھر ہی ہے. ابھی ہمیں 15 دن ادھر ہو گئے، 15 دن سرگودے انہوں نے ادھر بھیجا، اور ادھر آ کے بھی یہ دیکھیں ہماری اپنی یہ کنڈیشن ہوگی ہے. مریض تو مریض ہے نا، واش روم. آپ کا کہنے کا مقصد ہے آپ اپنے مریض کے ساتھ ایز اے ہیلپر آئے ہیں تو یہاں آ کے آپ خود بیمار خود بھی بیمار ہو گئے. اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی اچھا ماحول نہیں ہے. ماحول اچھا نہیں ہے، یعنی صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آلریڈی جراثیم. واش روم میں جائے نا، انسان کا دل ہی نہیں کرتا واش روم کرنے کے میں یہاں پہ واش روم کر لوں. اسی والے سے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں بس کچھ ٹھیک ہی ہیں، فی الحال تو نہیں ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام کسور مہدی ہے. اچھا کشور صاحب آپ کس حوالے سے یہاں پہ؟ میں ڈی 12 سے آیا ہوں. یہاں سے دیکھیں تقریباً کو 25 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں. پرسوں آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً کو 3:30 1 بجے آئیں، اس کے بعد آپ کو پرچی ٹوکن ملے گا. ٹوکن میں لائن میں لگ گیا، تقریباً کو 1.5 گھنٹہ لگا لائن میں لگنے کے بعد. 4 نمبر کمرے کی انہوں نے پرچی دے دی. پرچی لینے کے بعد اوپر گئے تو اوپر پھر ٹوکن چل رہا ہے. ٹوکن چل رہا ہے آدھا گھنٹہ اس کا انتظار کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیسٹ لکھ کے دے دیا. اب یہ ٹیسٹ اٹھایا ہے آج آ کے، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اور اب اوپر کمرے میں دوبارہ چیک کروانے گئے تو ڈاکٹر ہی نہیں ہے. کمرے کو لاک لگا ہوا ہے، اندر نہ کوئی اس کا بیٹھا ہے، سٹاف بیٹھا ہے، نہ کچھ اور بیٹھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی ڈاکٹر آئے نہیں ہیں، جب آئیں گے تو پھر بات کریں گے. پھر یہاں کھڑے ہیں، اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ پتہ کس ٹائم آئیں کس ٹائم نہ آئیں. رپورٹ ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں، ابھی اٹھائیے ادھر سے. ذلیل ہی ہو رہے ہیں. کہنے کا تو یہی مسئلہ ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے یہاں آ کے ٹریٹمنٹ اس طرح نہیں ہو رہی. بالکل نہیں ہو رہی. بندے کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا بندہ یہاں ذلیل ہو جاتا ہے. دیکھیں نا کہ ایک بزرگ آدمی اندر دیکھے تو تقریباً کوئی 150 بندہ لائن میں لگ کے کھڑا ہے. وہ ایک پرچی 8-10 کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں لیکن بندہ کوئی نہیں بیٹھا. ایک ہی بندہ بیٹھا، ایک ہی میڈم بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے لائن میں لگ کے آؤ، لائن میں لگ کے آؤ. ایک سٹاف کتنا ہے اسے ہینڈل کر. سٹاف یہاں پہ موجود ہونا چاہیے، ہر وقت بھاری تنخواہیں لیتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے دی جاتی ہیں اور ان کا کام ہے نا. 6 سے 7 کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، کمپیوٹر بنے ہوئے ہیں، کمپیوٹر کا خرچہ ہے، سب کچھ ہے، وہ چل رہے ہیں لیکن سٹاف بیٹھا نہیں ہے. ایک ہی اندر میڈم بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی ہے لائن میں لگو. 1.5 گھنٹہ لائن میں لگ کے ذلیل ہو کے پرچی لیتے ہیں. جب اوپر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہوتا ہی نہیں ہے. اب مجھے دیکھ لیں کہ میں یہ رپورٹ اٹھا کے آیا ہوں
तो कह रहे हैं डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर अंदर है ही नहीं, स्टाफ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ताला इस लगा। हवाले से क्या अपील करना चाहते हो कामे वाला? तो हम वाले से यही अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करें और इस गरीब आवाम पे भी कोई तरस खाएं और इसको समझाएं, स्टाफ को, इंतज़ामिया को, इनको कोई ब्रीफ करें कि ये इस तरह ना करें। आ जाते हैं लोग, पहले ही ऑलरेडी मरीज़ होते हैं, अपनी ज़िंदगी से तंग होते हैं लोग, तो इधर आते हैं और क्या करने हैं, कोई शौक़ से तो आता नहीं हॉस्पिटल, सारे अपना इलाज करवाने आते हैं। चलो कोई मेहरबानी करें, इनके ऊपर तो कोई तरस खाएं और कोई स्टाफ अच्छा करें, कोई तरतीब बनाएं। हुकूमती दावे ये हैं कि अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें बड़ा अच्छा माहौल है और आवाम दोस्त माहौल है, डॉक्टरों का बिहेवियर बहुत अच्छा है। दवाइयाँ जो है ना, हुकूमत का ये ऐलान है कि दवाइयाँ जो एमरजेंसी की हैं वो मुफ्त फराम की जा रही हैं मरीज़ों को, लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप यानी चेकअप की सहूलत नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई, मेरे हाथ में रिपोर्टें आए तो मैं ऊपर 4 नंबर कमरे की, ये मुझे पर्ची दी थी, 4 नंबर कमरे की पर्ची है, ऊपर डॉक्टर है ही नहीं। अब मैं किसको चेक करवाऊँ? अब रिपोर्ट लेके वापस जा रहा हूँ, कल सुबह फिर आऊँगा, 25-30 किलोमीटर सफ़र करके आऊँगा, फिर इसको दिखाऊँगा कि अब डॉक्टर साहब बैठे हैं तो उन्हें फिर चेक करवाएं। इतना ही कर सकते हैं और क्या है कोई। जी नाज़रीन, बिल्कुल बेशतर जो यहाँ पे मरीज़ हैं या उनके साथ आए हुए लवाकिन वो इस चीज़ का गिला करते नज़र आते हैं कि हम कई बार यहाँ चक्कर लगा चुके हैं लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पे मैसर नहीं होते और अमले का जो रवैया है वो भी उनका इनके साथ ठीक नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम टू बैक जी। और अभी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, यहाँ पे इनसे बात करते हैं। जी भाई, अपना बताइए कि आप किस हवाले से यहाँ पे आए? मेरे पेशेंट है, चाचू हैं मेरे, उनको हमें दिखाना था पल्मोनोलॉजी वार्ड में। तो यहाँ बाकी सहूलियात तो हैं पर हम जिससे चेक करवाना चाह रहे हैं ना, वो स्पेशलिस्ट बहुत कम मैसर होते हैं, हमें वही नॉर्मल जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनसे चेक करवाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम पी में दूर दराज से आए होते हैं, कश्मीर से आए होते हैं, साउथ पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से हम आते हैं और हमें अगर स्पेशलिस्ट ना मिले ऐसे इलाज तो हम उधर भी करवा सकते हैं। पर स्पेशलिस्ट, अब मुझे आज पल्मोनोलॉजिस्ट से चेक करवाना था पर मेरे जो 3 डॉक्टर्स से जिनसे मुलाकात हुई, जिनसे बात, वो सारे मेडिकल ऑफिसर्स से। तो ये हमारे लिए बहुत इशू है क्योंकि अक्सर पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल होती है, जो एक स्पेशलिस्ट ही देख सकता है, स्पेशलिस्ट उसका बेहतर इलाज कर सकता है। एक मेडिकल ऑफिसर फिर उस हवाले से उस तरह से नहीं कर सकता। क्या कहना है डॉक्टरों का, कहाँ है स्पेशलिस्ट? मौजूद नहीं है, ड्यूटी पे या छुट्टी पे हैं, या क्या वजह है? ये शायद कि बाज़ाब्ता इनका कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि आप पेशेंट्स देखें, अगर उसको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो तो करना चाहिए, उसको अकोमोडेट करना चाहिए। अब वो ये होता है कि जो आगे टीचिंग स्टाफ होता है, जो सीख रहे हैं डॉक्टर्स, वो आके वहीं से पेशेंट को फ्री कर देते हैं, बेशक उसकी जितनी भी सीवियर कंडीशन हो। वो कंसल्ट करें पल्मोनोलॉजिस्ट से। अब हमारे पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सीवियर है तो, और ये हमें एडमिट भी नहीं हो रहा था। ठीक है, एक कंडीशन है, यहाँ बहुत पेशेंट है, पर आप पेशेंट की कंडीशन देख के उनको नॉर्मल लाजमी हमें जो होते हैं स्पेशलिस्ट, उनसे कंसल्टेशन बहुत लाजमी है। अपील यही है कि अगर तो यहाँ स्पेशलिस्ट की कमी है तो अगर जैसे कि हमें आज पल्मोनोलॉजिस्ट से चेक करवाना था, अगर एक इधर हैं और उससे कमी पूरी नहीं हो रही तो 2 या 3 रखें, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान, हम तकरीबन आधे पाकिस्तान से ज़्यादा को डील कर रहा है। तो डॉक्टर्स की अगर कमी है तो उसकी ज़्यादा की जाए, जो पेशेंट सीवियर हैं, ताकि वो अपना सही से इलाज करवा सकें। अच्छा, बाकी बिहेवियर आप कैसा समझते हैं कि डॉक्टर्स का या अमले का जो मरीज़ हैं उनके साथ या उनके लवाकिन के साथ कैसा है? इमरजेंसी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बहुत बेहतर, जैसे कि वो है, जैसे कि रश है यहाँ, उस हवाले से बेहतर है। पर यह है कि जो हमारा मेन इशू, मेन कंसर्न्स हैं वो यही है कि जो बड़ी सहूलतों का फुकदान है, यानी डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। जी भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है आपका? सरदार खान कहाँ से आए? है तो हम इधर इस्लामाबाद के वैसे पीछे कोस्तान, यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? वहाँ यहाँ पे मेरे चाचू का ऑपरेशन था किस चीज़ का? हाँ, वो हो गया माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन वैसे इस अस्पताल में सही सहूलियात नहीं है। वो कैसे? ये है कि यहाँ पे जब आप ओपीडी में जाते हैं ना, वो आपको पर्ची पे दवाई लिख के देते हैं, कहते हैं ये ले लें बाहर से। तो भाई इधर से कहाँ? प्राइवेट यानी अपने प्राइवेट से ले लें, तो फिर इधर आने का क्या मकसद है ना, ये सरकारी हॉस्पिटल है ना। तो इसलिए हम आज, तो वो चाचू का ऑपरेशन था, हम आए। इससे अच्छा है कि होली फैमिली अस्पताल में बड़ा अच्छा सिस्टम है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब ने ये सहूलत दी है
کہ وہاں پہ جو مریض آتے ہیں ان کو فل فلیج جو ادویات ہیں نا مفت فراہم کی جا رہی ہیں. بالکل بہت اچھا خدمت ہو رہا ہے. وہاں پہ صفائی کا خیال ہے. وہاں پہ یہاں پہ صفائی کا کیا تھی؟ یہاں پہ آپ دیکھیں روڈوں کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے. نیچے آپ چیک کریں, یہ دیکھیں, اندر دیکھیں. مثلا وہاں پہ آپ کو دوائی بھی جہاں مریض ہے اس کے لیے 4 ڈاکٹر آ کے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حالانکہ میں نون لیگ کا کارکن نہیں ہوں, میں آپ کو سامنے بات ہے, میں پی ٹی آئی کا ہوں, مسئلہ نہیں, میں اسی کو ووٹ دیے. لیکن یہ مریم نواز نے بڑا اچھا کیا. یہ جو ہولی فیملی میں پنجاب سارا ہی پنجاب میں یہ بڑا اچھا کام کیا ہے. ہولی فیملی میں خاص کر کے سارے پولی کلینک بھی ہے, کیمپلیس بھی ہے. مطلب یہ کتنے باقی اسپتالوں سے 100 گنا جو ہے ہولی فیملی. پنجاب کا نظام آپ بہتر سمجھتے ہیں اسپتالوں کا؟ اسپتال کا, اس اسپتال کا مجھے بڑا پسند ہے, بہت اچھا ہے. اچھا ایک بھائی اور ہیں, کیا نام ہے بھائی آپ؟ فیصل اقبال صاحب. فیصل صاحب کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں ویسے رہنے والا تو کے پی کے سے ہوں, لیکن مقامی ادھر ہی رہ رہا ہوں. یہاں پہ کیا آپ کا کوئی مریض ہے یا خود اپنا چیک اپ؟ نہیں, میں خود ہی مریض ہوں سر. آج تیسرے دن سے وہ کیا کہہ رہے کہ ایک ادھر لے کے جا رہا ہے, دوسرا ادھر لے کے جا رہا ہے, تو ادھر ادھر سے لے کے جانے سے تو کوئی نہیں بات. یعنی 3 دن ہو گئے ہیں آپ ایک مرض کی غرض کے علاج سے آئے ہیں یہاں پہ؟ یہی ہے. کم سے کم میں نے 6 دفعہ خون کا ٹیسٹ دے دیے. ٹیسٹ یہاں پہ سرکاری سطح پہ ہوئے ہیں باہر پرائیویٹ؟ نہیں, سرکاری سطح پہ ہوا ہے. ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ پرائیویٹ سطح پہ ہوا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتے, لیکن باہر جب میں نے پتہ کیا اس کا فیس بہت زیادہ تھا, تو وہ ٹیسٹ بالکل میں نے کروایا نہیں کروایا آپ نے؟ مہنگا ہونے کی وجہ سے؟ مہنگا ہونے کی وجہ سے, ہاں, کیونکہ ادھر سہولت نہیں ہے تو باہر ہم کر نہیں سکتے. غریب عوام کا تو یہی ہو سکتا ہے کہ بس وہ پھر چھوڑ ہی سکتے. اور دوسرا کل میں نے پیشاب کا ٹیسٹ کروا کے وہ ان لوگوں نے گما ہی دیے. سرکاری سطح پہ ٹیسٹ کروایا وہ گم ہی ہو گیا؟ گم ہو گیا. آج پھر دوبارہ میں نے ٹیسٹ دے دیے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی مجھے کم سے کم 10 دنوں سے معدے کا ایشو ہے. ارکان کا بھی آپ کو خود اندازہ ہو رہا ہے کہ ارکان بھی آپ کی آنکھیں پیلی ہوئی ہیں, ارکان ہے شاید. پتہ چل رہا ہے نا, لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے معدے کا ایشو ہے. وہ مجھے ڈرپ لگوا رہے, وہ بھی پانی والا ڈرپ. یار وہ تو مجھے 5 منٹ کا ٹھیک کروا رہے, مجھے بیسیکلی علاج دے دیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے جو بیسک ایشو ہے, جو بیماری ہے, اس کو جڑ سے ختم کیا جائے, نہ کہ پانی کی ڈرپ لگا کے فارغ کر دیا. الٹراساؤنڈ کا جو ہے وہ مجھے بتا دیا 15 دن بعد آپ کا ہو جائے گا. تو 15 دن کے بعد تو انسان مر بھی سکتے ہیں. تو آج جو بیمار ہے آج ہی علاج کروائے. 15 دن آپ مطمئن نہیں ہیں یہاں کے ڈاکٹر کے رویے سے؟ نہیں سر, یہ چاہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ اس سے لین دین ہے کہ نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے, ہمارا کسی سے لین دین کوئی نہیں ہے. غریب عوام کا یہی کہنا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی سہولیت مل جائے. غریب بیمار ہو جاتے تو سرکاری ہاسپٹل چلے جاتے, امیر بیمار ہو جاتے وہ باہر ہی چلے جاتے. تو غریب عوام کا ایک بندے کو 15 دن ٹائم دے دیتے بیماری کا حالات میں, تو وہ کل پھر کیا کہہ گئے ہمارے اسلام آباد سے تو کوئی سہولت, اس سے تو اچھا سہولت پھر کس طرح؟ نہیں, آپ یہاں کی جو سمجھتے ہیں کہ سہولتوں کا فقدان ہے, آپ ناخوش ہیں یہاں سے, ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے, ایک بھائی اور ہمارے ساتھ موجود. بھائی کیا نام ہے آپ؟ مشہور خان ہے. مشہور خان. اچھا آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں؟ ہمارا بھائی تھا تقریباً اتوار والے دن, اس کا اسکیڈن ہو گیا تھا ادھر کہاں پہ؟ پھر مال میں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ سول اسپتال ہم لے کے گیا, وہاں سے وہ نے پٹی مرہم کروایا, کسرا کروایا کہ وہ کھے لے کے جاؤ اس کو. ہم لے کر گئے لیکن اس کو تکلیف بہت ہے. پھر ہم نے صبح ادھر لے کے آیا. ادھر بریگیڈیئر صاحب نے وہ ٹیسٹ لکھا ہوا تھا MRI, وہ ہم نے پوچھا, وہ تقریباً 30,000 روپے کا ہوتا تھا. پرائیویٹ 30,000 کا ہے, لیکن سرکاری اسپتالوں میں تو سہولت موجود ہے نا. پھر آج ہم صبح ادھر لے کر آیا. ادھر ہم جس وقت لے کر آئے, اس نے کہا کہ بھائی جانا آپ کو 1 مہینہ بعد نمبر آئے گا. MRI کا 1 مہینے بعد نمبر آئے گا؟ تاریخ 1 مہینہ بعد آئے گا. پھر ہم نے پرائیویٹ بات کی, ابھی وہ لے کر گیا پرائیویٹ کے لیے, لیکن وہ پرائیویٹ والے نے ہمیں بتایا کہ گھنٹے کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن ابھی ادھر سے فون آیا مجھے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جانا 6 بجے کے بعد آپ کا کام ہوگا. ہاں, وہ پرائیویٹ بندہ بھی جو جس کے ساتھ بات ہوئی ابھی میں ڈھونڈ رہا تھا, لیکن مجھے مل نہیں رہا. ادھر اندر خریدار کھڑے ہوتے ہیں نا, بات کر لیتے کہ بھائی جان ہم اتنا کرا دیں گے, باہر سے کرا دیں گے, ابھی کرا دیں گے. ادھر سے صرف مریض لے کے جاتے ہیں. یعنی ایجنٹ پھر رہے ہوتے ہیں, وہ ایجنٹ انہیں کے ہوتے ہیں سارے اندر ہی ہوتے ہیں, اندر ہی پھرتے ہیں نا, ساتھ بات کرتے ہیں بھائی کیا کام کرنا ہے, ہم نے MRI کرنا ہے, بھائی جان میں اتنے کروا کے دوں گا اور آدھا گھنٹے کے اندر کروا کے دوں گا. لیکن تقریباً گھنٹہ ہو گیا, ہمارے مریض ادھر بیٹھا ہے, تو وہ کہہ رہے کہ بھائی جان 6 بجے 6:30 بجے بعد آپ کی MRI کرا دیں گے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ چیزیں ہیں, مشینیں ہیں, MRI کی مشین بھی ہے, ڈاکٹر بھی موجود ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ٹیسٹ آپ کا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو رہا ہے. ابھی ہمارے مریض کو تکلیف ہے,
वो इधर चोट लगी तकरीबन 13 टांके लगे हुए सर। हेड इंजरी है, जी जी, लेकिन वो 1 महीना टाइम दे रहा है कि 1 महीने बाद आपके नंबर आएगा। यानी 1 महीने बाद बंदा फुड़ की जाए बेशक। तो क्या इस हवाले से आप क्या समझते हैं, हुकाम बाला से या वज़ीर सेहत से क्या अपील करना है? हम ये कहते हैं कि भाईजान हम गरीब आवाम हैं, तो मैं ख़ुद रिक्शा चलाता हूँ, तो मेरे पास इतना अमाउंट किधर से आएगा कि मैं उधर से बाहर से 30,000 या 40,000 50,000 इकट्ठे करके उसको दे दूँ। और इधर सरकारी अस्पताल पे आ जाए, ठीक है, इधर ले ले 5,000 पीस है, जितने भी ले ले, लेकिन ये काम तो उस वक्त हो जाए ना, मरीज़ की तरफ देखो ना कि मरीज़ किस तरह सूरत हाल है उसकी। अभी 1 महीना में उसको मसलन घर में रखूँगा तो मुझसे तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। अभी सामने बात हो जाए, ठीक है, इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी तौर पे हो जाए। इमरजेंसी वाले के लिए भी 1 महीना टाइम है, नॉर्मल के लिए तो पता नहीं कितना टाइम होगा। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? अजमल, अजमल, कहाँ से आए हो आप? हम 26 नंबर से। यहाँ किस हवाले से आए हो? मेरा भाई के एक्सीडेंट हुए 22 दिन हो गए यहाँ पे इमरजेंसी में ICU में। आप क्या समझते हैं, मुतमईन है यहाँ के डॉक्टर्स के या रवैये? सहूलत नहीं है यहाँ पे। बेड शीट चेंज करवाने, ड्रेसिंग हम खुद कराते हैं डॉक्टर को। सुबह हाली आते हैं, ड्रेसिंग करवाते हैं। उस मेरा भाई का सर यहाँ से यहाँ तक पटा हुआ है, पानी जाता है उसका सर से। कोई ड्रेसिंग के लिए नहीं आते, हम घंटा घंटा उसके पीछे जाते आते रहते हैं सारी रात। उस ड्रेसिंग के लिए नहीं आते, हम खुद कराते हैं। मैं रात को खुद उसका ड्रेसिंग करवा रहा था, यहाँ से 3 टांके उसका पड़ गए। मैं उसको आवाज़ें दे के आता हूँ, वो बैठा होता है मोबाइल में लगा होता है, आता ही नहीं है डॉक्टर। मौजूदा बैठा होता है, आता नहीं है। उसको मिन्नतें करना पड़ते हैं, अगर आ भी जाए तो बस खाली इस तरह जैसे ताज पहनाते हैं, बस पहना के चले जाए। जो अमला है उनका रवैया जो आम शहरी हैं या मरीज़ हैं उनके साथ ठीक नहीं है। ना 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 ना, पैसे देने पड़ते हैं। अगर किसी ने कमीशन दे दिया, डॉक्टर को 5,000 10,000 दे दिया तो बस उसका मरीज़ का सही इलाज हो रहा है। किसी ने न दिया तो बस बात ख़त्म। अच्छा, ये बात भी है यहाँ पे? मैंने खुद देखा है। क्या मरीज़ आ जाए, कोई मतलब अमीर हो, उसने डॉक्टर को कुछ दे दिया हाथ में तो सही है, उसका मरीज़ का इलाज सही हो रहा है, सब उस फैशन सही काम हो रहा है। जिसने न दिया तो बस अल्लाह के आसरे में पड़े, ज़िंदा रह गया मर गया, बस इसको कोई नहीं। तो इस हवाले से क्या अपील करना चाहते हैं आप डॉक्टर, हुकाम बाला से, वज़ीर से? हम तो ये कि अपील करते कह रहे इधर का डॉक्टर भी सही हो जाए और हिफाजत सही करे, मरीज़ का ख्याल रखे, सफाई का ख्याल रखे। टेस्ट हम 3-3 घंटे टेस्ट के पीछे लाइन में खड़ा होता है, फिर वो आ जाए 5 दिन बाद टेस्ट आते हैं, वो फिर आ जाते देखता भी नहीं है कि इसमें बीमारी क्या है, आ जाए बस उधर फाइल में रखो, बस बात ख़त्म। आप मुतमईन नहीं हैं कि ये यहाँ पे निज़ाम ठीक नहीं है? मेरा 22 दिन हो गए, मैं कह रहा हूँ मैं इतना जलील हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मैं पागल हो गया यहाँ पे। टेस्ट के लिए इधर आया हूँ, 4 दिन हो गए, टेस्ट नहीं आ रहा है अभी तक। जी नाज़रीन, आपने जैसे कि देखा कि यहाँ पे आने वाले जो शहरी हैं, मरीज़ हैं, चाहे उनके साथ लायकीन हैं, वो हमने देखा कि किसी सतह पे भी ना हॉस्पिटल की इंतज़ामिया या डॉक्टर्स के रवैयों से मुतमईन नहीं नज़र आते। मेरे साथ मेरे न्यूली रिपोर्टर हैं ज़की हैदर। कल इन्होंने ये एक ब्रेकिंग दी थी, ख़बर ब्रेक की थी कि इस्लामाबाद का जो ये पिम्स हॉस्पिटल है, इसके जो अंदर के सफाई के जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं है। जगह जगह कचरा हमने अपने नाज़रीन को दिखाया भी अपनी स्क्रीन पे। और ख़ास करके एक जो मेन अहम इशू है कि यहाँ हमने देखा कि एमरजेंसी के बाहर जहाँ मैं खड़ा हूँ या मेरे साथ अगर थोड़ा सा करीब कैमरा मैन दिखा सके तो एमरजेंसी के मेन गेट पे जो आवारा कुत्तों की भरमार नज़र आई, और कल से वो ख़बर सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। तो हमारी ये ख़बर जो है ना, मेरे न्यूली रिपोर्टर हैं ज़की हैदर, इन्होंने ब्रेक की थी। जी ज़की, बताएं इस हवाले से कि आप मिले भी हैं लोगों से, शहरियों से भी यहाँ मिले हैं, तो क्या कहना था लोगों का इस हवाले से? जी, इस हवाले से अवाम जो है वो परेशान है। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है पिम्स हॉस्पिटल, ठीक है। इस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज़ आ रहे हैं वो सारे परेशान हैं, ठीक है। मरीज़ों का इलाज सही तरह से नहीं हो रहा, एक बेड पर 3-3 मरीज़ हैं, ठीक है। स्टाफ अंदर मौजूद नहीं है, सफाई के इतने नाक़िस इंतज़ामात हैं कि सफाई का अमला किसी जगह पे नज़र नहीं आता। हमने कल एक खबर रिपोर्ट की थी जिसमें मैन इमरजेंसी गेट पर कुत्ते घूमते हुए नज़र आ रहे थे, तो आज भी सूरत हाल उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। आज सिर्फ कुत्ते नहीं हैं, बाकी सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं, साफ़ पीने का पानी नहीं है, ठीक है। आप अगर चले जाते हैं कि अस्पताल के अंदर एक बीमार बंदा अस्पताल में आता है तो अगर गंदगी होगी तो साथ 2 बीमारियां और लेके जाता है, ठीक है। अगर एक अगर बीमारी है तो साथ 2 वो और लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मरीज़ और मरीज़ों के साथ आने वाले जो लायकीन हैं वो सारे परेशान हैं। इस वाले से जो है ये अस्पताल के कैपिटल में ये हॉस्पिटल है,
تو حکومت کو چاہیے کہ اس ہاسپٹل کو ایک اچھے طریقے سے مینیج کریں. یہاں پہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس میں صفائی کا خیال مریضوں تو آپ کی موجودگی میں ابھی میں نے جتنے بھی لوگوں کی بات سنی وہ سب نالاں نظر آ رہے ہیں, ناخوش ہیں یہاں اسپتال کے انتظامیہ سے, کیا ڈاکٹر سے بھی ناخوش ہیں. جی ڈاکٹرز کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ 6 کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں لیکن ایک کاؤنٹر ورکنگ میں ہے, باقی 5 کاؤنٹر ورکنگ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ 7 گھنٹے سے صرف اپنا بخار کا چیک اپ کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ اگر اسپتال کے یہ حالات ہیں, پمز ہاسپٹل کا یہ اگر حال ہے, تو باقی جو ارد گرد کے چھوٹے ہاسپٹل ہیں, دور دراز کے جو ہاسپٹل ہیں, ان دیہی علاقوں میں ہاسپٹل کا کیا ہوگا. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ تو ایک ظاہر ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پارلیمنٹ سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کی دوری پہ ہاسپٹل ہے. وزیر اعظم ہاؤس کی اگر بات کریں یا تمام حکام بالا جو یہاں سے 4-5 کلومیٹر کی دوری پہ بیٹھے ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر یہاں کے یہ حالات ہیں, جی ناظرین بالکل میرے ساتھی رپورٹر کا بھی یہ کہنا ہے, اور جو ہم نے عوام کے تاثرات لیے ہیں وہ بھی یہی چیز باور کروا رہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہاں سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کی دوری پہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے, پارلیمنٹ ہے, جہاں پہ اس ملک کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اس عوام کا جو فیصلہ وہیں پہ ہوتا ہے. لیکن بات وہی آتی ہے پھر کہ اگر وزیر صحت صاحب بھی یہاں سے کچھ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں, تو بات وہی ہے کہ کون دیکھے گا اس کو. اگر پمز اسپتال کی ہم بات کریں تو پاکستان کا کیا اسلام آباد کا وفاقی دارالحکومت کا سب سے پرانا اور پہلا ہاسپٹل ہے. یہاں پہ رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے بہت بڑا اس کا رقبہ ہے, لیکن سہولتوں کی اگر بات کی جائے تو سہولتوں کا اس حد تک فقدان ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی مریض, کئی لوگ تو ہم نے دیکھا جو آف دی کیمرہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہم نے کیمرے میں انٹرویو دیا تو ہمارے مریض کے ساتھ پتہ نہیں آگے دیکھا نہیں جا رہا تو پھر کوئی زیادتی نہ ہو. تو حکام بالا کو اس بابت نوٹس لینا چاہیے. جو غریب عوام ہے وہ ظاہر پرائیویٹ ہسپتالوں کو تو نہیں کر سکتے, ان کے پاس اتنے سرمایہ نہیں ہوتا, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پیسے بچا کے کسی طریقے سے سرکاری اسپتال آئیں, یہاں پہ اچھے طریقے سے علاج ہو. لیکن یہاں پہ ہم نے جو دیکھا ہے جو مریض کے ساتھ آنے والے لواحقین ہیں وہ اکثر کا کہنا ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ بیماریاں لے کے واپس جا رہے ہیں. تو پروگرام میں مجھے دیجیے گا اجازت, آئندہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ عوامی جو شکایات ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان کو اجاگر کرنے کی, ان کی آواز بننے کی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.